بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ سورہ نساء کی آیت 71، یہاں سے آج ہم مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ یہ آیات اس زمانے میں نازل ہو رہی ہیں، یعنی غزوہ احد کے بعد کے حالات ہیں۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو کمزوری کا معاملہ ان کا سامنے آیا تھا، اور گویا کہیے کہ ایک طرح سے پسپائی کی سی کیفیت ہوئی تھی، تو اس کے نتیجے میں گرد و نواح کے جو قبائل تھے ان کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور مسلمانوں کے لیے خطرات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تو ایسے موقع پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اپنا کام جاری رکھنا ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو تدبیر ہے تو اس تدبیر کے اعتبار سے یہ بات بتائی گئی۔ مقابلے کے لیے تیار رہو، یعنی اپنے لیے جو وسائل مقابلے کے درکار ہوتے ہیں، یعنی ہتھیار، انہیں بھی حاصل کرو، اور پھر جب میدان مقابلے کے لیے نکلو تو دونوں طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر، بہرحال اپنا کام جاری رکھو اور اس صورتحال کا کوئی منفی اثر تمہارے اوپر نہ ہونے پائے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر مصیبت آئے تو اس موقع پر کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اس کے مقابلے میں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ یہ کیفیت اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بیان کی ہے کہ جو دل سے مسلمان نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ گویا کہیے کہ حقیقت میں وہ اللہ کے لیے اپنے جو کام کرتے ہیں، یا جو یہ جہاد کا معاملہ ہے خصوصیت کے ساتھ میں، اس میں ان کے پیش نظر دین کا حکم یا اس کی خاطر نکلنا نہیں ہے، بلکہ مفاد دنیا کے لیے نکلنا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال اس کے یہ نتائج بھی سامنے آتے ہیں، جب فتح ہو جائے تو غنیمت بھی ملتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ کیفیت بتائی اس شخص کی، اور بتایا کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو خوش ہوتا ہے کہ چلو میں تو نہیں تھا، کم سے کم میں اس موقع پر وہاں موجود نہیں تھا، یعنی میں بچ گیا۔ اسے اس بات کی کوئی اس کا غم نہیں ہوتا، اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے دوسرے ساتھی جو ہیں انہیں کسی نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے، کوئی اس پر اسے ملال ہو، تو ایسی کوئی کیفیت نہیں، بلکہ اپنے بچ جانے پر خوش ہوتا ہے کہ چلو اچھا ہوا کہ میں اس موقع پر نہیں تھا۔ اور دوسرا موقع کہ جب کوئی فائدہ پہنچ جائے ان لوگوں کو، یعنی کامیابی مل جائے، کوئی غنیمت حاصل ہو جائے، تو اب اسے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں تھا اس موقع پر، میں بھی ہوتا۔ اور یہاں جو اللہ نے کہا کہ ایسے کہتا ہے گویا کہ تمہارے ساتھ اس کا کوئی تعلق محبت کا ہے ہی نہیں، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس سے انسان دلی تعلق رکھتا ہے تو اس کی کامیابی سے وہ بھی خوش ہوتا ہے جو اسے تعلق رکھنے والا ہے، یعنی دوست کی کامیابی سے دوسرا دوست خوش ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اس کا دوست کامیاب ہو جائے اور اسے کوئی منفعت حاصل ہو جائے دنیا آخرت کے اعتبار سے تو دوسرے آدمی کو تکلیف ہونے لگے۔ یہ تکلیف تو اسی کو ہوتی ہے کہ جو حسد رکھتا ہے اور دوستی کا وہ تعلق اس کا دل سے نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت ان کی بتائی ہے کہ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اس بنیاد پر کہ اسے نہیں پہنچا، اسے گویا کہیے کہ تکلیف ہوتی ہے اور تمہاری خوشی میں وہ خوش نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔
اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی لڑائی کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں. ان کے پیش نظر کیا ہے؟ دنیاوی منفعت نہیں ہے، وہ دنیا کی خاطر نہیں لڑتے، میدان جنگ میں نہیں اترتے. جہاد و قتال کے جو مرحلے ہیں اس میں ان کے پیش نظر دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے. تو اللہ رب العالمین کے بتا رہے ہیں کہ جو یہ انہی کا معاملہ ہے کہ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، یعنی دنیاوی مفاد ان کے پیش نظر ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس کامیابی اور اس کی جنتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو آخرت کی بنیاد پر، یعنی آخرت کے لیے، آخرت میں کامیابی کی خاطر جب اس میدان میں اترتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے. دونوں صورتوں میں اگر وہ غالب ہو گئے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو گئے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مزید انعام و اکرام سے نوازتا ہے. پھر آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. یہاں اللہ رب العالمین ان مظلوم بچوں، عورتوں، ان مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مکے میں یا عرب کے دوسرے مقامات پر جو ہے وہ کافروں کے درمیان گھرے رہ گئے ہیں، یعنی ہجرت کرنے کی سکت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہاں سے نکل کر آ سکیں. مجبوریاں انہیں لاحق ہیں، لوگوں کا جبر ہے، دباؤ ہے، یعنی جو بھی صورتحال، ایسی صورتحال کے اندر وہاں رہنے پہ مجبور ہیں، اور اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے وہاں پر گویا کہیے کہ طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اسلام کا اعلان و اقرار کر رہے ہیں، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اس بنیاد پر ستائے جاتے ہیں. تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے اب سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میں اس قریے سے، اس ظالم بستی سے نکال دے، اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے، کیوں ایسا کام نہیں کرتے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اہل ایمان کو دوسرے اہل ایمان کا مددگار ہونا چاہیے. یہ معاملہ اسی وقت ہے کہ جب یہ کام کرنا ان کے لیے ممکن ہو، ان کے بس میں ہو، یعنی وہ صورتحال اگر ایسی ہو تو انہیں پھر اس اعتبار سے کہ بھئی ان کا تعلق تو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو الگ کر لیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ ہجرت کے اور پھر اس کے نتائج کے اعتبار سے جو افراد کی الگ الگ قسمیں ہیں، یہ بات آگے آ رہی ہے. یہاں پر ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو یعنی مجبور ہیں اور نکل بھی نہیں سکتے اور ستائے بھی جا رہے ہیں، تو ان کی مدد کرنا اہل ایمان پر کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ حق ان کا رکھا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب یہ کام کرنا ان کے لیے ممکن ہو، اس کے طریقے، اصول اور ضابطے بھی اللہ نے ہمیں بتائے ہیں. آگے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. الذین آمنوا، اہل ایمان، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. والذین کفروا، اور جن لوگ کافر ہیں یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا معاملہ کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اس کے اولیاء سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. اس مقام پر اس آیت میں جو بات اللہ رب العالمین نے ایک بڑے اصول کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دی ہے، یعنی یہ اس اعتبار سے کہ اہل ایمان کی لڑائی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے اور اہل کفر کی لڑائی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے. اہل ایمان کسی بھی بغیر کسی مقصد کے کہیں بھی کھڑے ہو جائیں یا کسی کے لیے، کبھی اس کے لیے کبھی اس کے لیے لڑیں، ایسا نہیں ہے. ان کی لڑائی، ان کا قتال جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کافر جو ہیں وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں. تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ہمیں بتا دیا ہے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کا راستہ یہ ہے کہ اہل ایمان اس مقصد کے لیے جو طاغوت سے یا اس کے ساتھیوں سے لڑتے ہیں، جو لوگ ان کے مقابلے میں آتے ہیں، کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہو جائے، نافذ ہو جائے، قائم ہو جائے، تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، ظلم مٹ جائے
اور اللہ رب العالمین جو انسانوں کا رب ہے، ان کا خالق اور مالک ہے، یعنی اس کا ہی نظام جو ہے وہ غالب ہو اور وہی بڑا ہو کر رہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی ذمہ داری ہے، اپنا کام کرتے ہیں اس راستے میں، ان کے جہاد و قتال کے معاملات اس کے اندر ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں ان کے پیش نظر کیا چیز ہے؟ طاغوت کی بڑائی، یعنی وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلے میں، اللہ کی بالادستی کے مقابلے میں، اس کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں کفر کا نظام غالب ہو، اور کفر اور شیطان کا جو ہے یہ اس کا ڈنکا پٹے اور وہ کام آگے بڑھے اور یہ اسلام جو ہے مغلوب ہو جائے۔ تو یہ دونوں کی لڑائیاں بالکل الگ الگ سمتوں میں، دونوں کی کوششیں، دونوں کی ساری سعی و جہد جو ہے الگ الگ راستے میں ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ بات ہمیں پیچھے بتا دی گئی اور آگے پھر آتی ہے کہ اہل ایمان اور کافر یا یہود و نصارہ کا نام لے کر خاص طور پر بتایا گیا ہے، ان کے معاملے میں کہ زیادہ سرگرمی وہی لوگ دکھا رہے تھے اس وقت بھی اور اب بھی دکھاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کہ اللہ کا دین یعنی دین اسلام جو ہے مغلوب ہو جائے اور شیطان کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے، تو اس اعتبار سے ان کے مقابلے میں تمہیں لڑنا نہیں کا، تمہارا ساتھ ایک دوسرے کا حمایت کا، سرپرستی کا اور ولایت کا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا مقصد کچھ اور ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو یہاں بہت واضح طور پر یہ بات بتا دی گئی ہے۔ تو اہل ایمان کو ہمیشہ یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ ان کی سعی و جہد کس راستے میں ہے، اور حد یہ کہ جو قتال کا معاملہ ہے، یعنی جب وہ مسلح جد و جہد کرتے ہیں، یعنی جو آج کی زبان میں بات کے فوجیں جو لڑائی لڑتی ہیں، تو وہ کس فوج کی ملازمت میں کدھر جانا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرائے کا فوجی ہے اور جہاں چاہے اسے جو ہے جا کر لڑا دیا جائے، وہ کسی کو بھی جان سے مارے، کسی کے خاطر بھی لڑے، کسی کی خاطر بھی جان دے دے۔ یہ جان انتہائی قیمتی ہے جو اللہ رب العالمین نے بندے کو عطا فرمائی ہے، اور اس کی قیمت صرف اور صرف جنت ہے، اور یہ اسی وقت ملتی ہے انسان کو کہ جب وہ اپنی جان جو ہے کسی اور راستے میں ضائع نہ کر دے، بلکہ یہ جان اللہ کے راستے میں لگائے، اور اگر جائے تو اللہ ہی کے راستے میں چلی جائے، یعنی قتال فی سبیل اللہ کے اندر۔ تو قتال فی سبیل طاغوت جو ہے اس کا کوئی گنجائش مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ فی سبیل طاغوت جو ہے وہاں بھی اپنی جان لگائے، اپنی صلاحیتیں صرف کرے، حد یہ کہ اپنی جان بھی دے دے۔ تو بہت واضح طور پر اللہ نے یہ بات بتا دی ہمیں کہ یہ اہل ایمان کا اور اہل کفر کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے۔ اہل ایمان کی لڑائی اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس نظام عدل کے قیام کے لیے، اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر امن اور عدل قائم ہو جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو ہے وہ شیطان کے سرپرست ہیں، شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ پھر طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ اس کے بالمقابل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا فقاتلوا اولیاء شیطان، یعنی اب اہل ایمان کو اس معاملے میں ڈرنا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور شیطان کے جو سرپرست ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے حمایت کرنے والے ہیں، ان سے لڑیں، اور ان کی چالیں بھی کوئی چیز نہیں، بڑی ان کی قید جو اللہ نے کہا کہ ان کی چالیں بڑی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یعنی اہل ایمان کے مقابلے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اہل ایمان کے پشت پر اللہ رب العالمین ہے، وہی ان کا سرپرست ہے۔ یہاں پر یہ مضمون اس طرح سے ایک حصہ اس کا مکمل ہوتا ہے۔ دوسرے حصے کی بات ہوتی ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی یہ کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین اس مقام پر بیان کر رہے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر ہی کچھ لوگوں کی کیفیت اس طرح کی بھی نظر آتی ہے۔ اب یہ گویا کہیے کہ ایمان کی کمزوری کی بات ہو یا بعض لوگوں کا خیال یہ کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ منافقین کی بات تو طے شدہ ہے کہ انہیں تو میدان میں نکلنا ہی نہیں ہے، تو ان کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، لیکن جو اہل ایمان ایسے ہیں جن کے ایمان میں کسی درجے کی کمی واقع ہو گئی ہے یا کس اعتبار سے صورتحال ہے کہ مکے کے حالات کچھ اور تھے جہاں جوش جذبہ اور انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہو رہا تھا، مدینے کے اندر آ کر جو ہے وہ کہیے امن آرام سہولتیں میسر آئی ہیں، تو اب وہ کیفیت اس درجے کی باقی نہیں ہے، تو چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر یہ وقت گزر جائے۔ تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے یہاں پر سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو کہ جن سے پہلے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی مکے کے اندر جب یہ حکم دے دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے یہ حکم، اور یہ حکم قرآن مجید میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے، یعنی اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کس مقام پر کہ تم اپنے ہاتھ روکے رکھو، بھی لڑائی کا تمہیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ البتہ یہ بات آتی ہے کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی وقت اجازت نہیں تھی،
یعنی وہ حکم اس میں نہیں ہے، ہمیں نہیں ملتا. یا جیسے یہ کہا کہ ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، تو یہ کیا، یہ وہی باتیں ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی ارشاد فرمائی ہے. اس لیے وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع کی بات سامنے آتی ہے، یعنی وہ وہی جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور اس کے سوا بھی جو اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی ہیں. تو انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ مکے کے اندر مسلمان بعض اوقات آتے تھے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کرتے کہ جو ظلم ہو رہا ہے ظلم کا جواب دینے کی ہمیں اجازت دی جائے، اور اس موقع پر یہ بات تھی کہ ابھی اس کی اجازت نہیں ہے، ابھی برداشت کرنا ہے، ابھی درگزر سے کام لینا ہے، ابھی اپنی تیاری یعنی اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے. یعنی ذاتی تزکیے کا جو عمل وہاں پر جاری تھا یہ بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ پہلے وہاں لوگوں پر ایک طرح کی حجت قائم کر دی جائے، یعنی لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ دونوں کے معاملات اور جو کہ اہداف کیا ہیں. اہل ایمان کس مقصد کے لیے میدان میں اترے اور اہل کفر کس مقصد کے لیے میدان میں اترے، اور یہ ظلم و ستم کس بنیاد پر ہو رہا ہے، اور یہ لوگ جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں یہ کس بنیاد پہ برداشت کر رہے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں اس کے پیش نظر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. تو انہیں میں سے ایک حکمت یہ بات بھی ہے کہ کہہ دیا گیا کہ ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی تمہیں مقابلے میں نہیں اترنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کام کرنا ہے، ابھی تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب یہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا جو ہے یعنی اس سے فرد کی تیاری کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، یعنی فرد کا تیار ہونا. اب آپ دیکھیے لڑائی اور فرد یہ نماز، ان دونوں کا زکوٰۃ نماز کا معاملہ کیا ہے. نماز اور زکوٰۃ سے تیاری ہوتی ہے فرد کی، یعنی نماز کے ذریعے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے. یعنی پہلی کیا چیز مطلوب ہے کہ جو لوگ اس میدان میں اترنے والے ہیں ان کا تزکیہ کیا جائے، انہیں تیار کیا جائے. اور یہ اصول ہے ہمیشہ ہر موقع پر بس سامنے آتا ہے کہ جو لوگ بھی میدان مقابلے میں نکلتے ہیں، جو فوجیں میدان میں آتی ہیں، پہلے انہیں تیار کیا جاتا ہے. اب لوگ اپنے اپنے مقاصد کے تحت تیار کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک صرف تیاری اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ انہیں اسلحہ چلانا سکھایا جائے، انہیں کوئی کہیے کہ جسمانی تربیت اس نوعیت کی دی جائے. اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے زیادہ اہم تر بات کیا ہے کہ ان کی کردار سازی کی جائے. یعنی جس ہاتھ میں طاقت دی جا رہی ہے، جس ہاتھ میں کوئی اسلحہ دیا جا رہا ہے اور جس فرد کو اس حیثیت سے تیار کیا جا رہا ہے، اب اس کا اتنا تزکیہ کر دیا جائے کہ اس کی یہ طاقت اور اس کا یہ کہیے اختیار جو ہے کسی غلط کام کے اندر استعمال نہ ہونے پائے. تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھی تیار کیے تو جو وہاں پر صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے، اور اس کے بعد بھی میری چیز نظر آتی ہے کہ مسلمان جب میدان قتال میں نکلے ہیں تو ان کے ہاتھوں کوئی زیادتی عام طور پر نہیں ہوئی، اللہ ماشاءاللہ کوئی بات جس کی بات ایک آتی ہے کہ اس کے اندر غلط فہمی کا معاملہ ہو جائے، ورنہ عملاً جانتے بوجھتے ظلم کا کوئی معاملہ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی. بلکہ جو اصول ضابطے قاعدے طے کر دیے گئے ان پر عمل درآمد کا جو ہے سختی کے ساتھ کیا گیا. یعنی کوئی چیز ایسی ہمیں نہیں ملتی ہے تاریخ کے اندر. تو یہ اسی کی بنیاد پر یہ بات ہے کہ پہلے انہیں اس طرح تیار کیا گیا تھا. اور جب بغیر تیاری کے میدان میں نکلتے ہیں تو کمزوریاں سامنے آتی ہیں، اور کردار کی کمزوریوں کو کسی اور ذریعے سے پورا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ بالکل ایک ایسا کام ہے جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے سپرد کیا ہے کہ اس میں اہل تزکیہ، یعنی تزکیہ جب تک نہ ہو جب تک اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ صرف مسلمانوں کی فتح کا معاملہ نہیں ہے کہ مسلمان فتح مند ہو گئے یا مسلمان جو ہے کہ یہ مفتو ہو گئے، ان کا مغلوب ہو گئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ معاملہ کیا، اللہ کا دین غالب ہونا، یعنی پیش نظر تو یہ ہے. اور اللہ کا دین غالب اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ان کی اپنی ذات پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، یعنی خود ان کا اپنا تزکیہ ہو جائے. تو پہلے افراد کی تیاری، بعد میں پھر زمین کا معاملہ، یعنی ملک کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر بعد میں پھر لڑائی کا حکم بھی آ گیا. اب مدینے آ گئے، حالات تبدیل ہو گئے، اب وہ کیفیت جو ہے دوسری سامنے آ گئی ہے. تو اللہ رب العالمین اس دوسرے مرحلے کے اندر اہل ایمان کو لڑائی کی اجازت دی ہے. اس کا تذکرہ پہلے ہم پیچھے کر چکے ہیں. یعنی سورہ حج کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے، سورہ بقرہ کے اندر جو ہے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اب تمہیں لڑنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے بتا رہے ہیں، اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی دنیا والوں سے ڈرنے کی بات. یہ ڈر اسی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر جو ہے گویا کہیے کہ زندگی سے محبت اور موت کا خوف جب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کمزوری ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اچھا، اب اس میں جو چیز ہے اس کو ہم گویا کہیے کہ 3 عنوانات سے الگ الگ کر کے رکھ سکتے ہیں. کہ بعضوں کا معاملہ اس طرح تھا کہ جب تک معاملات آسان تھے
یعنی نماز کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی آسان معاملات ہیں جس کے اندر کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کسی کو گویا کہیے کہ مد مقابل نہیں آنا، تو یہ بہت آسان معاملہ ہے، یہ بہت آسان ہے، اسے کرنا جو ہے اسے مشکل نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن جہاں کسی کے ساتھ مقابلے کا معاملہ آتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں بعضوں کیا کہتے ہیں، یعنی جب کوئی غلبے کا معاملہ آتا ہے، جب کوئی ٹکراؤ کا معاملہ آتا ہے، جیسے سیاسی انقلاب کی بات ہوتی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کی جائے اور جو نظام اور جو حکومتیں اور جو سب چیزیں موجود ہیں انہیں مغلوب کرنے کی بات ہوتی ہے، ٹکراؤ کا معاملہ ہے، یعنی دوسروں کے مفادات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں، تو اب وہ مقابلے پر آتے ہیں، تو اب صاحب یہ کام تو پسند نہیں ہوتا، ہر ایک کے سامنے اچھے رہیں، ہر ایک کے لیے پسندیدہ رہیں، ہر ایک ہماری تعریف کرے، یعنی یہ سب کو اچھا لگتا ہے، تو یہ اسی وقت اچھا لگتا ہے جب آپ کسی پر کوئی تنقید نہ کریں، جب کسی کا غلط ہونا اس کے سامنے واضح نہ کریں، بس ٹھیک ہے ویسے ہی کہہ دیا، تھوڑی سی تلقین ہو گئی، لیکن باضابطہ تنقید کرنا کہ یہ کفر ہے، یہ طاغوت ہے، یہ اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں جو انجام اس کا اللہ کی طرف سے تمہارا ہوگا اسے واضح کرنا قرآن کے یعنی اس کی تعلیمات کی روشنی میں، تو یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے، یہ بھی مشکل لگتی ہے۔ تو یہ معاملات بالکل انسانوں کے اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ آسان معاملات کے اندر اور جہاں ٹکراؤ کا معاملہ نہ ہو، جہاں کسی کی مخالفت پیش کا سامنا نہ کرنا پڑے، جہاں سب اچھا ہی اچھا کہیں، وہ سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب ظاہر ہے جب کسی کے مقابلے پر نکلیں گے آپ، جب کسی کو آپ غلط کہیں گے، جب کسی نظام کو مغلوب کرنا چاہتے ہوں گے، جب اس کی آپ مذمت کر رہے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اس کے دعوے دار ہیں ان کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں ہوگی، وہ مقابلے پر بھی آئیں گے اور وہ جو کچھ ان کے بس میں وہ سب کام بھی کریں گے، تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے لوگوں کے لیے ناپسندیدگی کی بات بن گئی تھی ایک طرح سے۔ بعض لوگ سمجھتے تھے بھئی اب تک تو اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی، ایسی بات ابھی لڑائی کی بات کہاں سے آ گئی ہے، اور اب یہ جو ہے لڑنے قتال کا معاملہ سامنے آ گیا ہے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یعنی خاص طور منافقین کی بات ہے کہ ان کا معاملہ اس طرح کا تھا۔ اور پھر جن کا معاملہ جیسے مکے کی بات تھی، تو مکے کے اندر جو معاملات تھے وہ اس سے الگ ہیں۔ مکے کے اندر اس کے حوالے سے جو مفسرین بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے چونکہ براہ راست دشمنوں سے مقابلہ تھا اور ایک انتقامی جذبہ بھی پیدا ہو رہا تھا۔ انتقامی ظاہر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، یا اپنے کسی ساتھی پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو دیکھ کر کہتے ہیں نا خون کھولنے لگتا ہے، اور آدمی جذباتی ہو کر چاہتا ہے کہ مقابلے کی اجازت مل جائے۔ اس وقت اجازت نہیں ملی ہے، اور اب یہاں پر آنے کے بعد جو ہے اجازت دی جا رہی ہے، وہ حالات بدل چکے ہیں، صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، آسانیوں کا معاملہ یہاں پر ہے۔ تو یہ بات بھی اس اعتبار سے کہ ٹھیک ہے وہ جذبات اس طرح کے موجود نہ رہے، لیکن یہی بات ہے، تربیت اسی بات کی ہو رہی تھی کہ مسلمان رد عمل میں نہیں لڑتا، مسلمان اپنے مقصد کے لیے لڑتا ہے، یعنی اپنے مقصد کے لیے لڑتا ہے، اور جب اپنے مقصد کے لیے لڑنا مفید ہوتا ہے تب لڑتا ہے، ورنہ نہیں لڑتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، معاملات برداشت کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بھی ان کے حوالے سے آتی ہے۔ اور پھر یہی بات کہ عرب کا جو ایک عام مزاج تھا کہ عرب جو ہے بہرحال لڑنے بڑھنے میں پیچھے نہیں تھے، اور ان کی تو لڑائیاں اور جنگیں بڑی مشہور ہیں، تو کہا یہ بھی بات تھی کہ ہاں جب کفر کے راستے میں لڑنے کی بات یہ مفادات کے لیے تو آگے تھے، اب یہ اللہ کے دین کے لیے تو ذرا پیچھے ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں ان لوگوں پر تنقید کی گئی ہے، ان کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، اور خصوصیت سے منافقین کی بات ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں بندوں سے ڈر رہے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، اے اللہ یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ یہ جو انداز ہے اس میں دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جیسے بار بار بات ہو رہی ہے کہ اس میں کمزور اہل ایمان کی بات بھی آ جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ ابھی حوصلہ نہیں بن رہا ہے، حوصلہ نہیں پڑ رہا ہے، یہ بات ہے، اور منافقین کا جو معاملہ وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، ان کی بات الگ ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے جو اس طرح سے اللہ کو مخاطب کرنا اور دعا کرنا، تو یہ گویا کہ یہ کہ ایمان کی اس کیفیت کا معاملہ ہے کہ جو اپنے اندر ابھی وہ ہمت نہیں پا رہے ہیں، یہ کچھ لوگوں کی بات ہے۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دے دی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، ان سے کہیے متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل، یعنی یہ کس لیے یہ پیچھے ہٹنے کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی محبت، وہی جو بات تھی ابھی، یعنی دنیا میں ابھی اور رہنا چاہتے ہیں، دنیا زیادہ سے زیادہ لڑنے میں کیا ہوتا ہے، مر جائیں گے، یعنی انسان کی جان چلی جائے گی، یہ ہوگا، دنیا نکل جائے گی ہاتھ سے۔ تو کہا کہ دنیا کی جو یہ زندگی ہے، یہ سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی ایک تعریف ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے وہ متقی کے لیے، خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
یعنی والآخرۃ خیر لمن اتقى، کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، یعنی کافر کے لیے تو ظاہر سی بات ہے آخرت بڑی بربادی کی جگہ ہے، وہاں تو اس کے لیے کیا نتیجہ؟ جہنم ہے، تو اس کے لیے تو خیر نہیں ہے، یہ شر ہے، دنیا کے لیے اسے مزے کر رہا ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، میدان میں اترا ہے، اس کے لیے تو آخرت ہی زیادہ بہتر ہے، دنیا تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں، خدا ترس انسان کے لیے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا، دھاگے برابر، فتیلا دھاگے برابر، یعنی شمع ذرا سا بھی معمولی سا بھی ظلم جو ہے نہیں ہوگا، یعنی جتنی تمہاری کارکردگی ہے اللہ اس سے بڑا چڑھا کر تمہیں دے گا۔ تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ ہاں تمہیں دنیا میں بھی جو ہے دنیا سے جانا پڑ گیا اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا، بلکہ اس سے بہت زیادہ آدمی کے ذہن میں کوئی تصور بھی نہیں ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ یہاں یہ ایک اصول ہمیں بتایا گیا، پیچھے سورہ آل عمران میں بھی بتایا گیا تھا، وہاں بھی غزوہ احد پر تبصرے کے حوالے سے بات آ رہی تھی جہاں پر مسلمانوں کے قدم اکھڑے تھے، اس موقع پر یہ بات بتا دی گئی تھی کہ کوئی شخص جو ہے کوئی مر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بتائی اور کہا تھا کتابا مؤجلہ، وہ وقت جو ہے وہ لکھا ہوا طے شدہ وقت ہے وہ کہ جس وقت انسان کو مرنا ہے۔ اور اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے لیے موت سے بچنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، اگر موت آ جائے تو اس کی کوئی تدبیر اسے بچا لے، کوئی قلعہ اسے بچا لے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز، کوئی چیز نہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ میدان جنگ تو کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر تم انتہائی مضبوط عمارتوں میں، مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو تو اگر تمہاری موت آ گئی ہے تو بہرحال وہ تمہیں آ کر رہے گی، تمہیں کوئی مضبوط عمارت بچا نہیں سکے گی۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کی موت نہیں آئی ہے تو وہ میدان قتال میں جا کر بھی واپس آ جائے گا، جیسا کہ بات ہے سامنے، بہت سے لوگ جا کے واپس آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس منصب پہ فائز کر دیتا ہے شہادت کے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات، یہ یقینی بات جو ہے یہ عقیدے کی بات ہے، اور یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان موت کے ڈر سے بے خوف ہو جائے گا۔ یعنی یہ بات الگ ہے کہ موت کی تیاری کرنا، موت سے ڈرنے کا معاملہ اس اعتبار سے تو ہوتا ہے، ایک مومن کی بات کیا ہے کہ مہلت عمل ختم ہو جائے گی، تیاری کی نہیں ہے، اس اعتبار سے سوچتا ہے کہ مہلت ملے اور تیاری کرنے کا موقع ملے، تو اس اعتبار سے۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں جان دینے کا معاملہ آ جائے تو اس وقت تو بات یہ کہیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر وہاں یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں اس ڈر کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بتا دیا کہ وہ اپنے وقت پر آئے گی اور کوئی انسان جو ہے کسی تدبیر سے بچ نہیں سکے گا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ یعنی اب یہ جو چیز اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ کیفیت کس کی ہے، یعنی خصوصیت سے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دے رہے ہیں، یعنی اس کا معاملہ تو یہ تو واقعتاً جو ہے منافقین کا معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی فائدہ ہو گیا، کوئی کامیابی ہو گئی، اللہ کی طرف سے، اللہ نے بڑی کامیابی کی ہے، دی عطا کی ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو گیا جیسے غزوہ احد کے اندر معاملہ ہو گیا تھا تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے، یہ تمہاری ناقص حکمت عملیوں کا نتیجہ ہے، تمہاری جو ہے اس اعتبار سے یہ کاموں کا اور تمہارے جو ہے فیصلوں کا نتیجہ ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے ان کی یہ کیفیت کہ یہ جو فضل ہے جو اللہ نے تمہیں فائدہ پہنچایا ہے یہ بھی نبی کے ذریعے ہی سے اللہ نے پہنچایا ہے تمہیں، یعنی جو سب سے بڑا فائدہ تو اسلام ہے، دین اسلام ہے جو ان لوگوں کو ملا، سب کو ملا ہے، تو یہ نبی کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ان کا کہنا ہے، یہ کہنا سب کچھ جو ہے یہ بالکل غلط کہ یہ اللہ کی طرف سے اور یہ تمہاری وجہ سے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں کیا کہا، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کوئی کامیابی کا ملنا بھی اور کسی نقصان کا، مصیبت کا ہونا بھی۔ تو یہ بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر، اس سے علاوہ ایک الگ بات اس کے مصیبت کے یا تکلیف کے حوالے سے الگ آتی ہے کہ تمہاری بدولت بھی ہے، تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں پر ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی کی طرف سے نہیں، یہ تو سب اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کا اپنا نظام ہے، اس کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ تمہیں فائدہ پہنچتا ہے تو اصلاً تو فائدہ پہنچانے والا اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر تکلیف ہے، کوئی مصیبت آئی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا،
آخرکار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اب وہ اصول بتا رہے ہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے، وہ تمہارے اپنی اس پر ہے، اپنے ہاتھوں سے تمہاری اس کے بنیاد پر آتی ہے. اب یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ یہ بات ہم بتا رہے ہیں یعنی اس معاملے میں کہ یہ اصل جیسے پہلے کہا تھا کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے، اب یہاں پر کہہ دیا کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ مصیبت تو تمہارے اپنے کسب و عمل کی بنیاد پر آ رہی ہے. فرق کیا ہے؟ یعنی مصیبت کا پیدا کرنا یہ تو اللہ ہی کا اختیار ہے. یعنی کسی جیسے یہ بات ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اصلاً اس کا پیدا کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے. اور یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف طریقوں سے بتائی بھی ہے. یعنی جب کفار پر آتا ہے یعنی کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے جو ان کے اوپر آتا ہے. گناہ یعنی اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں جو ان کی طرف آتی ہیں. اچھا اہل ایمان کے لیے جو آتی ہیں تو اہل ایمان کا معاملہ بھی اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے لیے خصوصیت کیا ہے اس کے، یعنی اگر وہ اپنے ایمان کی روش پر قائم رہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور سیدھے راستے پر رہیں تو یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ اہل ایمان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہیں، ذریعہ بن جاتی ہیں. تو یہ ہوتی اس اعتبار سے. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ جب انسان کی غلطی سے کوتاہی سے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بھی اس کا ایک مومن ہے اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے گناہوں سے باز آتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور ناشکری اور شکوہ نہیں کرتا ہے تو یہ پھر اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بھی ذریعہ بھی بن جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ انسان کو اپنے طرف ہی دیکھنا چاہیے اپنے بارے میں کہ جب کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. اس میں یہاں پر صرف ایک چیز اور اپنے سامنے رکھی جائے. جب کبھی انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی عمل وہ کرتا ہے، عمل کرنے کے نتیجے میں یا اس کے ان حالات کے اندر کوئی تکلیف اس پر آتی ہے تو اگر کسی گناہ کے نتیجے میں آدمی کے طرز عمل کیا ہے، گناہ گاری کا ہے اور مصیبت آ رہی ہے تو اب اسے یہ تنبیہات ہیں. اور اگر وہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے اور پھر تکلیف آ رہی ہے تو یہ آزمائش کے طور پر ہے. یعنی یہ فرق ہے، نیکی کے راستے پہ چلنے کے نتیجے میں تکلیف کا آنا یہ آزمائش ہے. جب آپ نے طے کیا کہ بھئی سیدھے راستے سے زندگی گزاریں گے، بالکل صراط مستقیم پر چلیں گے، اب کوئی کمپرومائز جو ہے کفر سے، ظلم سے اور غلط کاموں سے نہیں ہوگا، مصیبت تکلیفیں آ رہی ہیں، ابھی کیا یہ آزمائشیں ہیں. اور جب کبھی آدمی انہی کے راستے پہ چل پڑے اور پھر مصیبت آئیں، تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، اب یہ گویا تنبیہات کے طور پر آ رہی ہیں. تو یہ فرق بہرحال سامنے رکھنا ہوتا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو تمہیں رسول بھیجا ہے، للناس تمام انسانوں کے لیے رسولا. یعنی آپ کی جو رسالت ہے، یہاں پر اس آیت کے اس جملے سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے، صرف عرب کے لیے نہیں ہے. یعنی بعض لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں، یعنی جو آپ کو نہیں ماننا چاہتے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ رسول تھے لیکن عرب کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے جو ہے رسول بنا کر بھیجا ہے. اب کوئی نہ رسول دوسرا آئے گا، سب کے لیے آپ ہی کی رسالت ہے، آپ ہی کے پیغام ہے، آپ ہی پر اس کو ایمان لانا ہے اور آپ ہی کی پیروی کرنی ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس میں اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی بھیجنے والا بھی اللہ ہے تو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے بھیجا ہے، بات ختم ہو گئی، اب کسی اور کی بات ہے ہی نہیں موجود. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. یعنی یہ جو اصول یہاں بتا دیا گیا کہ رسول کی، ویسے تو اللہ تعالیٰ الگ الگ بھی بیان کرتے ہیں، یعنی جس میں پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، الگ الگ کر کے بھی بیان کیا.
یعنی اس معاملے میں کہ بعض اوقات جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی، پیچھے بات آ رہی تھی کہ کچھ چیزیں قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کی تشریحات تفصیلات جو ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہیں، یعنی اس کی توضیح، اس کی وضاحت کرنا، اس پر عمل کر کے دکھانا، یعنی جو اس کا گویا کہیے کہ عمل درآمد کے اعتبار سے جو قانونی طریقہ ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، یعنی کوئی بھی اپنی مرضی سے اس سے کوئی بھی اصول نکال لے اور کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، یہ نہیں چلے گا۔ تو اس اعتبار سے الگ الگ کر کے بھی بتایا، یعنی رسول کا تمہیں قرآن میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو وہ بات بھی تمہیں تسلیم کرنی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمیں یہاں نہیں ملتی اس لیے نہیں مانتے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا جو ذریعہ انسانوں کے پاس ہے وہ صرف رسول کی ذات ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ قرآن بھی اسی کے ذریعے سے تمہارے سامنے آ رہا ہے، اللہ کے رسول ہی بتا رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے ذریعے سے منتقل ہوئی انسانوں تک، تو اس طرح سے بھی۔ اور پھر جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیسے چاہتا ہے اسلام پر عمل درآمد، جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل درآمد کس طرح چاہتا ہے، کون سی حکمت اس کے پیش نظر ہے، تو اس کی بھی تعلیم اور اس کی بھی ساری جو کئی نمونہ عمل ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی سامنے آ رہا ہے۔ تو گویا کہیے کہ آپ ہی وہ اللہ کے وہ نمائندے ہیں جن کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو چیزیں پہنچتی ہیں وہ آپ کے ذریعے پہنچتی ہیں، تو آپ کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، یعنی اس لیے کہ اس کے بغیر جو ہے انسان کے پاس کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کامل مسلم کا عمل ہے، جیسے کہا آپ نے خود بھی سورۃ الانعام میں بات آئی انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں مسلم ہوں، تو آپ کا عمل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی پیروی کرنا اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہی ہے۔ اس کے بغیر آدمی اللہ کے حکم کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی رسول کی اطاعت سے انکار کر دے تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے یہ بات کسی بھی طرح سے۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو منہ موڑ گیا، یعنی بتا دیا پہلے تو کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اب دیکھیے جہاں تک اللہ پر ایمان کا تعلق ہے، یہ یہودی عیسائی بھی تو اللہ پر ایمان کے دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے تھے مسلمان ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو یہودی عیسائی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے ہیں، بھول گئے نام مسلمان کا اس اعتبار سے، لیکن یہ بات کہ اللہ پر ایمان لانے کی بات، مومن ہونے کی بات کہ ہم مومن ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور جیسے وہ کہے ویسے کام کرو، اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی، ورنہ گویا تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ تو اس اعتبار سے پھر یہی ایک طریقہ ہے انسان کے لیے آج کہ وہ اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اور اس پر ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کرے، تبھی وہ صحیح طور پر مسلمان و مومن بن سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، یعنی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں اطاعت کرتے ہیں، ہم اطاعت تسلیم کرتے ہیں، آپ کی مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا من عندک، پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، تم فاعرض عنہم، یعنی ان سے منہ موڑ لو، اس کا مطلب کیا ہو، ان کی پرواہ مت کرو، وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو، وکفا باللہ وکیلا، اور توکل کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی ایک نمونہ بتا دیا، بیان کر دیا۔ ایسا بھی ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بظاہر ساتھ ہوں گے اصلاً ساتھ نہیں ہوں گے، یعنی یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہے، آگے بھی اسلامی تحریکوں میں یہ کام ہو سکتا ہے، آگے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو بظاہر آپ کے ساتھ ہمدردی کریں، آپ کے ساتھ ہونے کا یعنی بین السطور، یعنی اس طرح سے براہ راست نہیں، یقین دلائیں گویا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب موقع ملے تو آپ کے خلاف سازشیں کریں، آپ کے خلاف کام کریں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں اب کیا ہے، ان کا عمل تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ان سے پوچھے گا، اس منافقت کا نتیجہ ان کے سامنے آئے گا، اللہ ان کے سے حساب لے گا۔ تمہیں کیا کرنا ہے، پرواہ مت کرو ان کی،
وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو، یعنی اپنا معاملہ ٹھیک کرو۔ دیکھیے اللہ پر توکل اسی وقت صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے جب آدمی اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے ادا کر رہا ہو۔ اگر وہ خود بھی غلط کام کر رہا ہے، اگر اس کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، تو توکل کی شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ توکل کی شرائط بہرحال انسان کو بساط بھر جتنا اس کے بس میں ہے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی مدد کا مستحق قرار پائے، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے تدبر کا معاملہ، تدبر کی بات ہو رہی ہے، صرف پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ لوگ کیا قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، یعنی یہ بات بھی ہو سکتی ہے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں کیا یہ لوگ، بلکہ کیا بات ہو رہی ہے کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تو قرآن پر تدبر کرنا، یعنی اس بارے میں اور بھی آیات آتی ہیں ہمارے سامنے، اس میں ہمیں بات کا اس میں مطالبہ کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ قرآن پر تدبر کیا جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دلیل دے رہے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے، انہیں اس بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خود اسے پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ بتا کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن پر غور کریں، اگر یہ بات غور کریں تو کیا کہا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ اب یہ دلیل ہے، یعنی اس میں دلیل دی جا رہی ہے، اور اس دلیل پر آپ غور کریں اس معاملے میں کہ یہ جو بات اس میں کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اس پر تدبر کرو اور اس میں اختلاف بیانی کوئی نہیں پائی جاتی، اگر ایسا ہوتا کسی اور انسان کی طرف سے ہوتا تو اس میں مضامین کی جو یہ یکسانیت ہے، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کتاب لکھی اور سامنے آ گئی، بلکہ قرآن مجید 23 سال کی مدت میں تسلسل کے ساتھ 23 سال تک یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ مکے میں بھی نازل ہوتا رہا، مکے کے حالات کچھ اور ہیں، مدینے میں نازل ہو رہا ہے، مدینے کے حالات کچھ اور ہیں، یعنی معاملات بالکل الگ الگ سامنے آتے ہیں، کیفیات سامنے آتی ہیں، حالات کی نوعیت بدلتی ہے، لیکن بات کیا ہے کہ اس کے اندر جو یکسانیت اور مضامین کے اعتبار سے ہر ایک جو ہے اپنے ایک دوسرے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ سالہ سال تک، آپ دیکھیے آج آپ بات کریں گے آپ کا انداز کچھ اور ہوگا، سال بھر کے بعد انداز آپ دیکھیں، کبھی اپنے لکھی ہوئی تحریروں کو دیکھ لیں، یا جو لوگ تقریر کرتے ہیں وہ اپنی تقریروں کو دیکھ لیں تو انداز ہی بدلے گا اور اس کی کیفیات بھی بدلیں گی، یعنی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ آدمی اپنے تناظر کے اندر بات کر رہا ہوتا ہے، جن حالات میں رہتا ہے اس کا ذہن ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ سالیہ سال تک مختلف حالات میں مختلف مواقع پر مختلف مضامین پر تقریریں کرتا رہے اور اول سے آخر تک ساری تقریریں ایسی ہموار یک رنگ متناسب مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جز سے متصادم نہ ہو۔ یعنی اب پورا قرآن ہمارے سامنے ایک اصول کے تحت بالکل تبدیلی رائے کوئی نشان نہ ملے جس پر کبھی نظر ثانی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیے جب کہ کتاب چھپتی ہے ایک ہی مصنف ہوتا ہے، کتاب لکھ رہا ہے، لکھنے کے بعد جب دوسرا ایڈیشن شائع ہوتا ہے تو نظر ثانی کر رہا ہوتا ہے، نظر ثانی کرتا ہے کہ اچھا صاحب اس کے اندر اب یہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اس پر جو ہے کچھ تبدیلی کی جائے۔ لیکن قرآن کا معاملہ کیا ہے، 23 سال کے اندر کسی تبدیلی کی بات نہیں ہوئی اور آج تک یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ آج بھی یہ بات نہیں ہے کہ اس پر تبدیل اس کی کوئی نظر ثانی کی ضرورت جو ہے پیش آئے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے لیے دلیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔